اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین اتخذوا مسجدا وهم 12 من المنافقین ضرارا مضارة لأهل مسجد قباء وكفرا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلا له يقدم فيه من يأتي من عندي وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور ولا يحلفن إن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في ذلك وكانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فنزل لا تقم تصلي فيه أبدا فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه الجيف لمسجد أسس بنيت قواعده على التقوى من أول يوم وزع يوم حللت بدار الله هجرتي وهو مسجد قباء كما في البخاري أحق منه بأن تقوم تصلي فيه رجال هم الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أي يصيبهم وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء روى ابن خزيمة في صحيحه عن أويمر بن سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي حديث رواه البزار فقالوا كنا نتبع الحجارة بالماء فقال هو ذاك فعليكم ترجمہ اور منافقین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد تعمیر کی اور وہ کل 12 منافقین تھے ضرر پہنچانے کے لیے اہل مسجد قباء کو اور عداوت رسول کی باتیں کرنے کے لیے یعنی کفر کے لیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی ابو عامر راہب کے حکم سے تاکہ وہ مسجد ان لوگوں کے واسطے پناہ گاہ بنے جس میں وہ لوگ ٹھہرا کریں جو ابو عامر راہب کے پاس سے آئیں، اور ابو عامر راہب چلا جا چکا تھا شام، تاکہ وہ
قیصر روم سے لشکر لے کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے کے واسطے، اور مومنوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، ان مومنین کے درمیان جو لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کے ان کے مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور اس کے قیام کا سامان کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، مسجد بنانے سے پہلے ہی سے، یعنی مسجد تعمیر کرنے سے پہلے سے، اور وہ ابو عامر راہب ہے، اور ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے مگر نیک نیتی کا، اچھے کام کا، یا اچھا کام غریبوں پر نرمی کرنا ہے بارش کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں، اور مسلمانوں پر وسعت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں اس سلسلے میں، یعنی اس دعوے میں۔ اور منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھیں، چنانچہ فرمایا گیا لا تقم فیہ، اس میں یعنی اس مسجد میں آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، جنہوں نے اس مسجد کو منہدم کر دیا اور جلا دیا، اور اس کی جگہ کو کوڑا دان بنا دیا گیا، جس میں لوگ مردار وغیرہ پھینکیں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی اولے دن سے، یعنی تعمیر کے پہلے دن سے، جس دن آپ دارالہجرت یعنی مدینہ میں تشریف لائے، اس سے مراد مسجد قباء ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ یہ زیادہ لائق ہے اس مسجد کے بنسبت کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں۔ اور مسجد میں بہت سے لوگ یعنی انصار ایسے ہیں کہ جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اور مطہرین میں تا کا ادغام ہے دراصل تا میں، تا کو طا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ ابن خزیمہ نے روایت کیا اپنے صحیح میں اویمر بن سعیدہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کے پاس مسجد قباء میں تشریف لائے، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی اچھی تعریف کی ہے طہارت کے سلسلے میں تمہاری اس مسجد کے واقعے میں، تو کون سی وہ طہارت ہے جس کو تم لوگ اختیار کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، مگر ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے یہودی پڑوسی تھے کہ جو لوگ اپنے پیچھے کے راستے کو پیخانے سے فارغ ہونے کے بعد دھوتے تھے، تو ہم نے بھی اسی طرح دھونا شروع کیا کہ جس طرح وہ دھوتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے جس کو بزار نے روایت کیا ہے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پانی مٹی کے بعد یعنی یا پتھر کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ فعلیکم، تو تم لوگ اس کو لازم پکڑو۔ عبارت دیکھیے، وَمِنْهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، یہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا یہ موصول صلہ سے مل کر کے مبتدا ہے، اور منہم اس کی خبر ہے جو محذوف ہے۔ مصنف علام نے منہم نکال کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مبتدا کی خبر محذوف ہے۔ زرارن، کفرن اور تفریقن معطوف علیہ سے مل کر کے اتخذو کا مفعول لہو ہے۔ وَإِرْصَادًا بھی اسی پر معطوف ہے۔ ان کے بعد فرمایا گیا ما، اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ یہاں پر ان نافیہ ہے۔ الا الفعلۃ الحسنى، حسنہ سے پہلے فعلہ کا لفظ استعمال نکال کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ حسنہ صفت ہے جس کا موصوف محذوف ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، لا تقم کی تفسیر تسلی کے ذریعے فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر قیام سے مراد نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ لمسجد، لام ابتدا کے لیے ہے، مسجد موصوف ہے۔ اسس علی التقوی من اول یوم، یہ علی التقوی من اول یوم اسسہ سے متعلق ہو کر کے یہ اسسہ اپنے متعلق سے مل کر کے لمسجد کی صفت ہے۔ مسجد موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا ہے۔ احق ان تقوم یہ اس کی خبر ہے۔ احق کے بعد منہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ احق کو اس میں تفضیل مشتمل و من ہے۔ ان کے بعد بے ان کی تفسیر بے ان کے ذریعے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان یہ با حرف جر کے محذوف کے ساتھ مجرور ہے، جر کی جگہ میں ہے۔ بِأَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، فیہ خبر ہے، الرجال يحبون ان يتطہروا یہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا مؤخر ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، متطہرین، یہ متطہرین اصل میں ہے متطہرین، پہلے تا ہے اور اس کے بعد طا ہے، تو تا کو طا میں ادغام کر دیا گیا، ہو گیا متطہرین۔ اب آگے مفہوم دیکھیے۔ گزشتہ آیات، بہت سی آیات میں منافقین کے احوال اور اسلام کے خلاف ان کی حرکتوں کا ذکر تھا۔ اگلی آیات میں ان کی ایک اور سازش کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں ابو عامر نامی ایک آدمی تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے لڑکے ہیں جو غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر کچھ اعتراضات کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشفی بخش جواب پا کر کے بھی یہ بدنصیب مطمئن نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود
اور خیش و اقارب سے دور مسافرت کی حالت میں مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات پر آمین کہا اور اس کو ابو عامر فاسق کا نام دیا۔ اس مردود نے یہ بھی کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی ضرور مدد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی۔ جب قبیلہ حوازن کا طاقتور قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ شخص مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا۔ یہی ملک شام نصرانیوں کا مرکز تھا۔ وہیں جا کر اپنے اقارب سے دور مر گیا۔ جو دعا اس نے کی تھی سامنے آ گئی۔ جب تک زندہ رہا مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ روم کے بادشاہ کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ کیا، اس کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔ اسی سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے منافقین مدینہ کو خط لکھا کہ میری کوشش ہے کہ شاہ روم مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم اپنی اجتماعی طاقت مضبوط کرو اور شاہ روم کی مدد کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ مدینہ میں ایک مکان بناؤ اور اسے مسجد کا نام دو، تاکہ مسلمانوں کو تمہارے بارے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو، اور اس مکان میں اپنے لوگوں کو جمع کیا کرو اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کیا کرو اور ان کی مخالفت میں معاملات طے کیا کرو اور اسلحہ وغیرہ بھی مہیا کر کے یہیں جمع کیا کرو۔ ابو عامر کی اس سازشی رہنمائی پر 12 منافقین نے مسجد قباء کے پاس ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز اس جگہ پڑھ دیں تاکہ مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بھی مسجد قباء کی طرح ایک مسجد ہی ہے۔ چنانچہ منافقین کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مسجد قباء کچھ دوری پر واقع ہے، ضعیف، کمزور لوگ، بیمار لوگوں کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ پھر مسجد قباء میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بستی کے سارے لوگ اس میں آ سکیں، اس لیے ہم لوگوں نے ایک دوسری مسجد بنائی ہے تاکہ ضعیف کمزور لوگوں کا فائدہ ہو جائے، بارش وغیرہ میں ان پر آسانی ہو جائے، لہٰذا اس مسجد میں برکت کے لیے آپ ایک نماز پڑھ دیجئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ ابھی تو سفر درپیش ہے، واپسی پر اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ آپ نے فرمایا اور غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب کہ آپ مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کی سازش کو کھول دیا، ان کے راز کو فاش کر دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اصحاب عامر بن سکن، حضرت وحشی قاتل حمزہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو۔ یہ حضرات اسی وقت گئے اور اس کی تعمیر کو ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ یہ ہے واقعہ کی تفصیل۔ واقعہ کی تفصیل کے بعد آیت کے متن کو دیکھیے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا یہ منافقین ہیں جنہوں نے مسجد کہہ کر ایسی عمارت بنوائی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ چنانچہ مسجد بنانے کی یہاں 3 غرض بیان کی گئی ہے۔ پہلی غرض
ضرارن مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ واضح رہے کہ ضرر اور ضرار دونوں لفظ کا استعمال ایک ہی معنی کے لیے ہوتا ہے، یعنی نقصان پہنچانا۔ اگرچہ بعض حضرات نے فرق بتایا ہے کہ ضرر اس نقصان کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو بھی اپنا فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی نقصان ہو، اور ضرار اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کا نقصان ہو، اپنا کوئی فائدہ نہ ہو۔ چونکہ اس مسجد کا یہی انجام ہونے والا تھا کہ اس کے بنانے والے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے یہاں لفظ ضرار استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری غرض بیان فرماتے ہوئے کہا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان کا مقصد مسجد بنانے سے یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں چلا جائے اور ایک ٹکڑا مسجد قباء میں جائے، اس طرح قباء کے نمازی گھٹ جائیں۔ تیسری غرض بتاتے ہوئے فرمایا گیا ارشادً لمن حارب اللہ، حاصل یہ ہے کہ اس مسجد سے یہ کام بھی لیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔ چونکہ مسجد بنانے کے مقاصد وہ تین تھے جن کا بیان ماقبل میں آیا، معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت مسجد نہ تھی اور نہ اس کا مقصد نماز پڑھنے کے لیے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمیں بوس کرا دیا۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَقُمْ تُصَلِّ فِيهِ أَبَدًا، غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ منافقین حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ پورا کرنے کو کہا کہ آپ چلیے وہاں نماز پڑھ دیجیے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، یہ آیت بھی اسی مسجد ضرار سے متعلق ہے جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ لا تقم فیہ ابدا، یہاں قیام سے مراد نماز کا قیام ہے، یعنی آپ اس نام کی مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ البتہ آگے فرمایا گیا لمسجد اسس علی التقوی، مسجد قباء میں نماز ادا کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آگے فرمایا گیا فیہ رجال یحبون، یہاں سے مسجد قباء کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں جو لوگ طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہاں طہارت سے ظاہری نجاست و گندگی سے پاکی بھی مراد ہو سکتی ہے اور باطنی گندگی یعنی معاصی اور اخلاق رذیلہ سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مسجد قباء کے نمازی دونوں اوصاف سے متصف تھے، لیکن ظاہری طہارت مراد لیا جانا زیادہ واضح ہے، کیونکہ اہل قباء کی جس فضیلت پر تعریف کی گئی ہے وہ ان کا طہارت ظاہری میں مبالغہ کرنا ہے، اور رہا طہارت باطنی کا معاملہ تو وہ تو تمام مومنین میں مشترک۔ فرمایا گیا کہ واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ان کے بارے میں تعریف کی آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد قباء میں تشریف لائے۔ حضرات انصار وہاں پر جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری بہت تعریف کی ہے طہارت کے سلسلے میں، تو بتاؤ کہ وہ کون سا طریقہ طہارت کا ہے جس کو تم لوگ اختیار کرتے ہو؟
تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص چیز تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پڑوسی کچھ رہتے، ہمارے پڑوس میں کچھ یہود رہتے تھے، وہ اپنے طہارت کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ پخانے کے بعد مٹی استعمال کرتے تھے یا پتھر استعمال کرتے تھے، اور پتھر استعمال کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہمیں اچھا لگا تو ہم نے بھی اس کو اختیار کیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند آیا ہے اور اس پر تمہاری اللہ نے تعریف فرمائی ہے، فَعَلَيْكُمُ، لہٰذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہ فَعَلَيْكُمُ فعلے، یہ اس میں فعل ہے، الزمو، اس کو لازم پکڑو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔